جو آپ نے کریم دی ہے یہ کتنے، یہ ایک مہینے کی ہے، 2 مہینے کی؟ اور اسے لگانا کیسے ہے، لائک اس کا اپلیکیشن کیا ہے؟ اچھا آپ نے کہا اسکن کے تھرو جاتی ہے جی، یہ میں دکھا دیتی ہوں آپ کو. خوبصورت ترین کریم ہے یہ. میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہی، میں اویئرنیس دیتی ہوں، جس نے لینا ہے لے لیں. ہاں نہیں، لوگوں کو یہ کویسچن ہوتا ہے نا کس طرح کی کریم ہے. اچھا یہ دیکھیں، یہ آرام سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایبزارب ہو جاتی ہے کہنے کا مطلب. اچھا یہ جو ہے نا 1 مہینے کی 2500 کی ہے. اچھا. اور آف کورس ہم ایک ٹائم میں 2 مہینے کی دیتے ہیں. 2 مہینے کی اس لیے کیونکہ یہ جو کمرشل پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے اندر پریزرویٹیوز ہوتے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیچرل آرگینک بایو آئیڈینٹیکل دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ پریزرویٹیوز ڈال رہے ہیں، اور ہر عورت کو ایک ہی ڈوز لکھ کے دیے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں ہر عورت ایک طرح سے ہے کیسے؟ تو اس کی وجہ سے جو کسٹمائزڈ فارمولیشن ہوتی ہے اور وہ کتنی پینیٹریٹ کر رہی ہے یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. کس صورت میں دے رہے ہیں وہ آپ کے بلڈ لیول مانیٹر کر کے پتہ چلتا ہے. اٹس این آرٹ، ہارمون از این آرٹ. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2 مہینے کی ہوگی. اور یہ 2 مہینے کی، ہاں یعنی کہ اگر آپ روز لگاتے ہیں تو اگر آپ لگائی آلٹرنیٹ ڈیز پہ رہے ہیں یا 2 دن چھوڑ کے تو پھر وہ اور اچھا وہ پتہ کیا ہوتا ہے، ایک ونس یو آر ان مینوپاز، ڈاکٹر شازیہ یو آر ان مینوپاز، لیول آپ کے مانیٹر ہوتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایسٹروجن کا لیول اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے، یا عورت کے کلینکل سمٹمس، 2 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اس کے مطابق ڈاکٹر لیول مانیٹر کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ آدھا ml لگا لو، 1 ml لگا لو، یا پھر وہ کہتا ہے جی ڈبل ڈوز کر دو. یہ اس کے پیشنٹ کے کلینکل سمٹمس پہ اور پیشنٹ جس طرح سے آپ کو آ کے بتاتا ہے اس کے اوپر ہے. تو یو نیڈ اے ڈاکٹر اس کے لیے، وہ ایک میڈیکل بات ہو جائے گی. البتہ جو ویجنل کریمز ہوتی ہیں وہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ ویجنل آپ پھر ایسے کرتے ہو کہ اس کو کہتے ہو مینٹیننس تھیراپی پہ چلے جاتے ہیں. وہ پہلے آپ ہر روز یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ ہفتے میں 2-3 دفعہ، جو پیشنٹ خود فیل کرتا ہے کہ مجھے اب کیا فیلنگ آ رہی ہے، میرا رسپانس کیسا ہے، اس کو مینٹیننس کہتے ہیں. تو ویجنل کریمز، اب آپ یہ دیکھیں ہم نے اس کو برباد ہی نہیں کی. ویجنل کریمز آر سو امپورٹنٹ. اور آپ تو بریسٹ کینسر کی وہ کہتے ہیں، ہم ایون بریسٹ کینسر سروائیور ان کو بھی ان کی لائف کتنی میزریبل ہوتی ہے، ان کی سیکشل لائف ریڈیشن اور کیمو تھراپی کی وغیرہ کے بعد ان کو بھی ہم ویجنل کریم دیتے ہیں. کیونکہ ویجنل کریم ہم نے ایسے فارمولیشن میں ہوتی ہے جو بلڈ میں جاتی ہی نہیں، وہ صرف لوکل آپ کی ہیلپ کرتی ہے تاکہ کم از کم آپ کی ہسبینڈ کے ساتھ جو لائف ہے، سیکشل لائف تو بہتر ہو جائے. یا پھر جو آپ کو بار بار یورین کے انفیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، بالکل وہ بھی اسی سے. اور کیا کرتے ہیں یورولوجسٹ، بار بار اینٹی بایوٹک، اب بار بار یورین کلچر کراتے ہیں اور وہ نیگیٹو آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح اگر کچھ خواتین لانگ ٹرم برتھ کنٹرول پہ ہوں یا PCOS کی ہوں، یا پھر ان کو لیکٹیشن جو نرسنگ کرا رہی ہوتی ہیں ان کو بھی ویجنل ڈرائنس سٹارٹ ہو جاتی ہے، ان کا پینفل انٹرکورس ہوتے ہیں، ان کو ویجنل کریمز چاہیے ہوتی ہیں. سو اٹس اے لائف چینجنگ تھنگ. جتنی ICU کے اندر بوڑھی خواتین ہیں جن کو کیتھیٹرز ڈالا جاتا ہے، اور اب تو AU امیرکن یورولوجیکل ایسوسیشن کی گائیڈ لائنز ہیں کہ آفٹر ایج 48 آپ کا تمام خواتین کو پریونشن کے لیے ویجنل، یہ تو خیر سسٹمک ہے جو بلڈ کے اندر جاتی ہے، آپ کو ویجنل کریمز استعمال کرنی چاہیے، ویجنل ایسٹروجن یا DHEA. تو ابھی تو اس کی اویئرنیس پہ بڑا ٹائم لگے گا. ہم ٹیسٹوسٹیرون عورتوں کی ہیلتھ کے لیے کتنا چاہیے، اور عام طور پہ کتنی جہالت، غلط ورڈ ہے، کم علمی ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون تو آدمیوں کا ہارمون ہے، حالانکہ سب سے زیادہ اماؤنٹ میں جو ہارمون عورت کے اندر پایا جاتا ہے دیٹ از ٹیسٹوسٹیرون. اور ٹیسٹوسٹیرون جا کے بدلتا ہے انٹو ایسٹروجن. تو یہ بھی نہیں پتا، ٹائپس آف ایسٹروجن بھی نہیں پتا. اٹس اے لانگ جرنی بٹ آئی ایم آلموسٹ دیئر. لیکن یہ ہے کہ پتہ کیا، جس طرح میں کہہ رہی تھی کہ ہم اس کو سمپلسٹ فارم میں رکھیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کمپائل کریں تو یہ ہے کہ ہر عورت نے اس میں سے گزرنا ہے اور اسے ایک اسپیشلسٹ کے پاس جا کے پتہ کرنا ہے کہ جو سارے اسے سمٹمز ہو رہے ہیں یہ نارمل نہیں ہے، انڈر لائن کاز جو ہے ہارمونل بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا وہ اپنا جا کے چیک اپ کرائیں اور پھر دیکھیں کہ شی کین ہیو اے گڈ کوالٹی آف لائف اگر شی از لائک اے کینڈیڈیٹ فار BHRT. تو کیونکہ مجھے میری بھابھی بھی گائنیکالوجسٹ ہیں، تو میں ان سے بات کر رہی تھی، تو میں نے کہا کہ اگر مجھے کوئی آ کر کہے کہ تم کوالٹی آف لائف لینا چاہو گی اور کم جینا چاہو گی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جو لوگ کہتے ہیں جی رسک فیکٹرز بہت ہیں. میں نے کہا چلو میں نے مان لیا رسک فیکٹرز بہت ہیں. اگر مجھے کوئی آ کر کہے کہ تمہیں کوالٹی آف لائف چاہیے اور چھوٹی زندگی چاہیے، یا تمہیں لمبی زندگی چاہیے اور
بیماریوں کے ساتھ چاہیے تو میں کوالٹی آف لائف اور چھوٹی لینا پسند کروں گی. اور اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جب بینیفٹس ورسز رسک فیکٹرز ہم دیکھیں تو بینیفٹس زیادہ ہیں. بینیفٹس آپ مجھے بتاؤ ڈاکٹر شازیہ کہ رسک کب ہے, خطرات کب ہیں؟ جب وہ تو آپ نے ڈاکٹر پہلے کو نہیں وہ پتا, تو آپ نے پہلے ہی دیکھ لینا ہے نا کہ اس کو دینا ہے کہ نہیں دینا. ایک تو یہ کہ کینڈیڈیٹ کون ہے, بالکل کس کو دینا ہے, اور آپ کے ڈاکٹر کو نہیں پتا کہ مانیٹر کیسے کرنا ہے, بالکل آپ کے ڈاکٹر کی ٹریننگ نہیں ہے, تو پھر خطرہ ہے. ادروائز تو بینیفٹس ہی بینیفٹس ہیں. تو اچھا ڈاکٹر ڈھونڈنا اور اچھا پروڈکٹ, آپ کا پروڈکٹ پریزرویٹیوز والا ہے یا پروڈکٹ کی ڈوز جو ہے ایک ہی سب کو دیے جا رہے ہیں, جبکہ عورت کے ہارمون تو فلکچویٹ کرتے ہیں, تو پھر خطرہ ہے نا. وہ تو دیکھیں جس طرح زمپک ہو گیا, پیناڈول ہو گئی, کوئی سر درد کی بیماری ہو گئی, کوئی اینٹی بایوٹک ہو گیا, اس کو جب بھی آپ ابیوز کریں گے اور ڈاکٹر اس کو لکھ کے دے رہا ہے, اس کو مانیٹر نہیں کر رہا, تو پھر کچھ بھی آپ دیکھیں پاکستان میں اینٹی بایوٹکس اتنے یوز ہوتے ہیں کہ آپ کی کڈنیز رہ جاتی ہیں. باہر دیتے ہیں اینٹی بایوٹکس, یہاں پر تو یعنی کہ باہر تو نہیں ملتے نا آپ کو وداؤٹ پرسکرپشن, یہاں پر تو آپ جا کے خرید سکتے ہیں. جی, آپ کو دو چیزیں, ایک کیئرنگ جو آپ کا خیال کرتا ہے, اور ایک بہت ہی ایکسپرٹ ٹرینڈ BHRT پرووائڈر ہونا چاہیے, اور صحیح پروڈکٹ ہونا چاہیے. سمپل بات ہے. باقی اگر آپ اس کے کینڈیڈیٹ ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, آئی ہوپ یہ تو لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ایک پیٹرن ہے جس کے اوپر انہوں نے جانا ہے اور اپنا جو ہے اپنی اسیسمنٹ کرانی ہے. تو آپ مجھے بتائیں, ڈوئنگ آل دس, ہاؤ ڈو یو سی یور سیلف ان کمنگ 10 years؟ میں اپنی خوبصورتی کی بات نہیں چلیں آپ دونوں چیزیں بتا دیں. کیمرے میں اچھی نہیں آتی تو میں کیا کروں, میں کیمرے میں اتنی بری آتی ہوں. نہیں, آپ ماشاءاللہ سے, میں تو اکثر اپنی فرینڈس کو جب کہتی ہوں نا, میں کہتی ہوں اچھا بس ان کی ویڈیو دیکھ لو, تم انہیں دیکھ کر ہی BHRT اسٹارٹ کر دو گی. تھینک یو سو مچ. آپ میری پروفیشنلی پوچھ رہے ہیں. ہاں جی, پروفیشنل. ہاؤ ڈو یو سی یور سیلف نا, کہ آپ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے تو آپ 10 سال میں جو ہے کہاں دیکھتی ہیں اپنے آپ کو؟ میں دیکھیں جب سٹارٹ کیا تھا تو لوگ جاننا چاہتے ہیں, ہم لوگوں کو بلیم کر دیتے ہیں کہ وہ صرف وہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ڈانس ہو رہا ہے یا ایسی ریلز دیکھنا چاہ رہے ہیں. میرا ایکسپیرینس تو ادروائز ہے. مجھے لگتا ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں, لوگ دے آر ویری انکویزیٹو, پوچھنا چاہتے ہیں. بتانے والا کوئی نہیں, تو راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے, راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے. تو وہ اگر میں شال اٹھائی اور وہ لے کر میں چلی ہوں تو انشاءاللہ میں نے اس کو آخری دم تک لے کے جانا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اگر میں نے وعدہ کیا تھا, میں ورڈز کی بڑی پکی ہوں اپنی, اگر میں نے کہا تھا کہ 18,000 سے میں نے آپ کو 2500 والی ایک مہینے کی دے دینی ہے, میں نے کر دیا. مجھے لگے 2 سال 2.5 سال مجھے لگے ایسے, لیکن میں نے یہ وعدہ پورا کیا. اب اسی طرح ہر ہارمون, ہر ہیلتھ سے ریلیٹڈ چیز جو ہے وہ میں انشاءاللہ پاکستان کی عوام تک لانا چاہتی ہوں. اس میں مجھے بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے. اب ہمارا اگلا یہ ہے کہ پاکستان کے ہر سٹی میں انفارمیشن ہو, اویئرنیس ہو, اور اس کے بعد یہ پروڈکٹس بھی اویلیبل ہوں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹرز کو ٹیچ ٹرین کر کے میں اس لیول تک کر دوں کہ آپ کہہ رہی تھی نا کہ آئی ایم دا اونلی ون, میں اپنے جیسے اور پروڈیوس کر دوں. یہ میرا گول ہے اور اس کے اوپر میں دن رات کام کر رہی ہوں. اور باقی انشاءاللہ آپ جیسے اچھے لوگ جو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, انسپریشن ہے, تو میں اس کا حصہ بن رہی ہوں ہر اس پاکستان کی اس جگہ کا جہاں پہ اچھے کام ہو رہے ہیں. اور اللہ میاں پتہ ہے وہ دماغ بھی کبھی خراب ہو جاتا ہے نا, طاقت سے, پیسے سے, حسن سے, کسی طرح سے بھی خراب ہو سکتا ہے. تو بس اللہ میاں اس راستے پہ جانے سے بچا لے, کیونکہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے سیدھے راستے پہ رہنا. اور وہ پھر شیطانی حملے بھی تو بہت ہوتے ہیں نا. اچھا, یہ جو آپ نے کریم لانچ کی تو باہر پیچز بڑے پاپولر ہیں, تو آپ نے پاکستان کے لیے پیچز کا سوچا؟ اچھا, یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ ہماری ایک کلاس ہوتی ہے جن کو سائنس وغیرہ کچھ نہیں پتا, سپرفیشل نالج ہے, لیکن ان کو پیچ چاہیے. ٹھیک ہے, باہر کے ملک میں آئی بین پریکٹسنگ ان US, میری پوری پریکٹس ادھر ہے کئی سالوں کی. میں وہ اس لیے دیتی ہوں کیونکہ ہمیں آسان لگتا ہے, کیونکہ انشورنس کور کرتی ہے. وہاں کیش جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے, تو انشورنس نے پیچ کور کرنا ہے. اچھا, اور جب ہم کریم یا جل دیتے ہیں تو وہ بڑی مہنگی ملتی ہے, تو لوگ جا کے جو ہے پھر وہ پیسے دینے نہیں چاہتے آؤٹ آف پاکٹ, تو وہ کہتے ہیں آسان رستہ. میری آفس میں پھر وہ کہتے ہیں چلیں ان کو بس پیچ دے دیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہتر ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی چاند تارے لگے ہوئے ہیں. ایکچولی میں خود کریم پریفر کروں گی انسٹیڈ دا پیچ. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک گلو ہوتا ہے. جن لوگوں کو اسکن ڈیزیز ہوتی ہے
ان کو وہ سوٹ نہیں کرتا, الرجی ہو جاتی ہے, اریٹیشن ہوتی ہے, اور جہاں پہ لگاتے ہیں وہاں پہ نشان پڑ جاتا ہے. اور پہلے دن چونکہ پیچ کے اندر ہی ڈوز ہے, آپ نے ہر روز تو لگانی نہیں, تو پیچ آہستہ آہستہ اس کی ڈوز کم ہوتی جاتی ہے. تو پہلے دن تو یو فیل گریٹ, دوسرے دن اور کم, تیسرے دن اور, تو پھر بار بار پیچ آپ کو مڈل میں ہی لگانا پڑتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایون میں کہتی ہوں کہ ہر 3 دن بعد بدل لو, 3 دن کے بعد بھی ان کے سمٹم کنٹرول نہیں ہو رہے, تو میں کہتی ہوں کہ اب ہمیں ایک پیچ پورا لگانا ہے, دوسرے پیچ ہمیں پورا نہیں لگانا کیونکہ تو ٹاکسسٹی ہو جائے گی, تو مجھے اس کو کاٹ کے لگانا ہے, تو پیچ کے 3-4 حصے کر کے. تو وہ ڈوز کو مانیٹر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جو چیز چپک گئی. اور کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سونا جاتے ہیں, سوئمنگ کرتے ہیں, اور پاکستان میں خاص طور پہ ایسا ٹیمپریچر ہے کہ وہ پیچ گرنا شروع ہو جاتا ہے, وہ چپکتا نہیں, تو وہ بھی ایک ایفرٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ جو مسلمان کنٹری کے اندر ہے کہ جب وہ پیچ لگا ہوتا ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتی ہیں, تو اس کے بعد آ کے کہتی ہیں کہ اب ہم نے نہانا ہے, اسے کیا کہتے ہیں, غسل کرنا ہے. تو وہ جو غسل کرنا ہے اس میں پھر وہ اس ایریے میں پانی نہیں گرتا, تو پھر وہ کہتی ہیں کہ اب ڈاکٹر صاحب اس کو اتار دیں. آپ نے اتنا مہنگا پیچ اگر اتار دیا, وہاں پہ پانی نہیں گرا, آپ پاک نہیں ہوئے, تو وہی والا پیچ آپ دوبارہ نہیں لگائیں گے, تو پھر آپ کا پیسے اور لگیں گے. تو ملٹیپل چھوٹی چھوٹی باتیں, اور ویسے بھی جس طرح ہمارے یہاں ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن پیچ بھی ہم لانچ کر دیں گے. کچھ لوگوں کو پتہ ہے وہ ایک کلاس ہوتی ہے جن کو ہوتا ہے کہ ہم نے باہر کے ملک میں وداؤٹ نوئنگ دا انڈر لائن تھنگ, وداؤٹ نوئنگ کہ سائنس کیا ہے, تو ہم وہ بھی کر دیں گے. اگر جو بہت امیر لوگ ہیں وہ خرید لیں. صحیح. ہاں کیونکہ ڈرگ تو سیم ہی ملنی ہے, وہ ادھر کریم سے بلکہ ملے, وہ میں اس کو اتنا لائک نہیں کرتی, بٹ کبھی کبھی ڈیمانڈ ایسی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر دیتے ہیں. وہ اس سے ہوتا ہے کہ چلو بھائی سائنس نہیں سمجھنی, نہ سمجھیں, آپ کو جو چاہیے ہم آپ کو وہی دے دیں گے. ہاں تو آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے نا کہ آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے, تو چلیں دیٹ از آلسو گڈ کہ اگر آپ وہ بھی اسے بھی کنسیڈر کریں. اچھا ابھی ہم بات کریں پیری مینوپاز اور مینوپاز کی, پر یہ جو ہم کہتے ہیں موڈ سوئنگز ہیں اور اس طرح, یہ تو سب ٹین ایجرز کو بھی ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کیا کہیں گی؟ ٹین ایجرز ہو گئے یا پھر اس کے بعد 20s میں جو خواتین ہیں ان کو بھی ہو جاتا ہے, لڑکیاں. اچھا جو ٹین ایجر ہوتے ہیں وہ ریورس ہے, پیوبرٹی ہو رہی ہوتی ہے ان کی, جب ان کو ایک دم پہلے کچھ نہیں اور 12-13 سال میں جا کے ایک بہت زیادہ اسپائک آف ہارمونز آتا ہے, ان کے سیکشل پارٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں, ان کی ہائٹ بڑھتی ہے, تو وہ پیوبرٹی ہوتی ہے. جب اللہ میاں ایک بہت زیادہ اماؤنٹ میں ان کو ہارمونس دیتا ہے کہ شفٹ آ رہی ہوتی ہے, ہارمونل شفٹ ہی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کا اپوزٹ ریورس کر دیں تو مینوپاز ہے, جب وہ سارے ہارمونس جس طرح اوپر جا رہے ہوتے ہیں, جب وہ نیچے آتے ہیں اور وہ شفٹ سیکنڈ ٹائم لائف میں آتی ہے, تو پیوبرٹی کی بجائے کیا ہوتا ہے, بڑھاپا تو نہ کہیں نا, مینوپاز شروع ہو جاتا ہے, یا پہلے مینوپاز فلکچویشن ہوتی ہے. اب جو ٹین تو ہو گیا نا کہ وہ چلو ان کی پیوبرٹی اسٹارٹ ہوگی, ان کا ایک بہت زیادہ اوپر نیچے ہارمون جا رہے ہیں. اسی طرح پی ایم ایس ہوتا ہے لڑکیوں کو, پی سی او ایس ہوتا ہے, ہارمونل ہیلتھ اس میں خراب ہو رہی ہوتی ہے. مجھے تو لگ رہا تھا کہ پی ایم ایس پر نا اس پہ بھی کوئی تھوڑی سی اویئرنیس چلنی چاہیے, کیونکہ سوری میں نے گیٹ کیا ہے کہ اکثر جو ڈیورسز ہیں وہ بھی اسی فیز میں ہو جاتی ہیں. پیری مینوپاز میں زیادہ ہو رہی ہیں آج کل. اچھا اس کے ساتھ بڑی فائنینشلی اسٹیبل ہو گئی ہیں, عورتیں بڑا کہتی ہیں اب ہمارے پاس پیسہ بھی آ گیا, ہم زیادہ سیانی ہو گئی ہیں, اور وہ اپنے ہارمونس کو یا اندر کی ہیلتھ کو بہتر نہیں کر رہی ہوتی ہیں, ان کو باہر کی دنیا خراب نظر آ رہی ہوتی ہے, ان کو وہی لیک آف اویئرنیس. میں کہوں گی کہ ڈیورس لینی بھی ہے نا تو پہلے پلیز 2-3 سال اپنے ہارمونس فکس کر لیں. اس کے بعد آپ جب اسٹیبل ہو گئی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب پھر بھی بندہ خراب ہے اور یہ قابو میں نہیں آ رہا اور اس کے ساتھ خرابی ہے, ایٹ لیسٹ وہ جو فوگ ہے وہ کلیئر ہو جائے گی, آپ کو نظر آئے گا رستہ آگے کا, پھر آپ سوچنے سمجھنے کی صحیح صلاحیت ہوگی, تو پھر ڈیورس لینا ہے, بندہ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے, ہر ایک کا حق ہے, وہ ایک سوشل بات ہو جائے گی. لیکن جو پی ایم ایس ہے وہ جو جوان لڑکیوں کے پیریڈ سے پہلے 10 دن ہوتے ہیں, اس میں ان کو اتنی ڈپریشن ہوتی ہے, انگزائٹی, مائیگرینز, پیٹ میں درد, پٹھوں میں درد, فٹیگ, جوڑوں میں درد, کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جاتی ہیں. پی ایم ایس لڑکیوں کو بتائیں کہ یہ پی ایم ایس از اے ریئل تھنگ, اٹس ناٹ اے اسٹوری, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سائنس. سائنس از ناٹ اے اسٹوری, ایویڈنس بیسڈ سائنس کی میں بات کرتی ہوں, آئی ایم اے پیورلی سائنٹیفک بندی. تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی ایکچولی بی ایچ آر ٹی ہے. ہم ان کے ہارمونس کو اسٹیبل کرتے ہیں انسٹیڈ آف سنتھیٹک. کبھی کبھی جوان لڑکیوں کو میں سنتھیٹک دیتی ہوں کیونکہ ان کو پوٹینسی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر چیز کی پوٹینسی ہوتی ہے نا, تو لیکن ان کو بھی بی ایچ آر ٹی دے سکتے ہیں, ان کو بھی ہارمون اسٹیبلائز کر سکتے ہیں, دے ول فیل گریٹ. اور آپ کو پتہ ہے ورک ود ویمن نا, تو اوبیسلی میری پوری ٹیم بھی جو ہے وہ لڑکیوں کی ہے, تو اب آپ کے پاس 8-10-15 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, تو اس میں کس کے موڈ سوئنگس چل رہے ہیں. تو ایک دن تو میں نے تنگ آ کے کہا کہ یہاں پہ سب شیشے پر ڈیٹس ڈال دو,
تاکہ میں آؤں تو مجھے پتہ چلے کہ اچھا میں نے کسے اسپیئر کرنا ہے اور کسے نہیں. اس کو رہنے دینا کہ 18% کیونکہ دیٹس آلسو یعنی کہ دیٹس اے بگ ٹاپک فار ڈسکشن. جی ایک پورا سوشل ہو جاتا ہے کیونکہ ورک پلیس پہ خواتین بہت افیکٹ ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی ان کے کچھ لوگوں کو تو اتنی درد ہوتی ہے پیریڈ کے ساتھ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی, اتنے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. اور پھر جو پیری مینوپوزل ویمن جو برین فاگ کا کہتی ہیں, اپنا کام چھوڑنے پہ ریڈی ہوتی ہیں کہ بھئی ہمیں تو یاد ہی نہیں آ رہا تھا, ہماری ووکیبلری ختم ہو گئی ہے, ہمیں کھڑے کھڑے میٹنگ میں ہاٹ فلیشز آ گئے ہیں, وی گیٹ امبیرسڈ. تو بہت زیادہ جو ہے سی اوز بننے کا جب ٹائم ہوتا ہے اوپر جانے کا اور اپنی ہیلتھ صحیح نہ ہو رہی ہو, اسی وقت ہاٹ فلیشز از سم تھنگ وچ یو کین ناٹ ہائڈ نا, کیونکہ وہ تو جب آپ کو ہوتے ہیں تو پنکھے لے کے ہاٹ فلیشز کو جس طرح کہتے ہیں جی کہ وہ ختم ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے جس کو جتنے ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی فیوچر ہیلتھ آف ہارٹ ڈیزیز. تو اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑی کوئی بنائن چیز ہے اور اس کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اٹس اے ویری ڈینجرس تھنگ. اور یہ بھی ایک چیز سمجھانے والی ہے کہ وہ ہارمون جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہا تھا تھرو آؤٹ جوانی, تو اگر آپ وہ ختم ہو گیا ہے تو تب آپ زیادہ رسک میں ہیں, یا اسے ہم ریپلیس کر دیں تو پھر رسک بڑھتا ہے. تو obviously وہ پھر آپ کو پروٹیکشن ہی دے گا نا, جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اسے کیونکہ ریپلیس 20 سال کے ہارمونس کہاں ہیں, 500-600 میں اس کا ایسٹروجن ہے, تو اس لیے وہ جوان بھی ہے, اس کو انفلیمیشن نہیں ہے, وہ یوتھفل ہے, ہیلنگ اس کی اچھی ہے, بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اچھی ہے, بھاگتی دوڑ رہی ہے, خوبصورت لگ رہی ہے. ہارمونز ہی ختم ہوئے ہیں تو بیماریاں آئی ہیں نا, تو وہی چیز واپس کر دیں. اب لوگ کہتے ہیں جی ہم پریمروز لے لیں گے, چیا سیڈ, فلیکس سیڈ, یہ ساری چیزیں اچھی ہیں پیری مینوپاز میں کیونکہ ابھی ہارمونس ہیں. لیکن ایک دفعہ ہارمونس ختم ہو گئے تو ٹریٹمنٹ از ہارمون. یہ ساری چیزیں سپلیمنٹیشن ہے, جس طرح ایکسرسائز کرو, سلیپ اچھی کرو, اسٹریس نہ لو, نیگیٹو لوگوں سے دور رہو, یہ آپ کا کمز ود دا پیکج. یہ تو آپ کو پہلے بھی کرنا چاہیے تھا. وائی یو ڈوئنگ اٹ ایٹ 40؟ یہ ساری چیزیں آپ کو بچپن سے اپنا ہیلدی لائف سٹائل رکھنا چاہیے جو کہ آپ کو ہیلدی رکھتے ہیں, کیونکہ اگر ہیلدی ہوں گے تو ذرا پیری مینوپاز بھی ڈیلے ہوگا. کیونکہ اس میں بھی آپ کہتی ہیں کہ جو ہم نے اپنی ہیلتھ کو دیکھنا ہے, ایون اف یو آر ٹیکنگ BHRT, تو آپ نے ایک ہیلدی لائف سٹائل بھی مینٹین کرنا ہے ساتھ, یعنی کہ لائف سٹائل چینجز بھی کرنی ہے, جس میں کہ اچھا کچھ میری فرینڈز ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ ہاں وہ جب یہ سمٹمز ہوتے ہیں کچھ تو آپ چیا سیڈ لے لو, آپ فلیکس سیڈ لے لو, وہ تو ڈو یو تھنک کہ یہ پورے ہارمون کو ریپلیس کر سکتے ہیں یا کوئی ایک سرٹن پرسنٹیج؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں. کہ جب آپ ایک چیز کا ایکسٹریکٹ لیتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں تو اس کی جو ڈوز ہے وہ 100% ٹریٹمنٹ ہے, اس کا وہ ٹریٹمنٹ انہی ریسیپٹرز پہ کام کر رہا ہے. اب آپ اگر کہتے ہیں فائٹو ایسٹروجن لے لو, سبزیاں لے لو, کیبج, کالی فلاور لے لو, انار کھا لو, امرود کھا لو, مرنگا لے لو, آملہ لے لو, شتابری لے لو, یو نیم اٹ, پریمروز لے لو, بلیک کوہش لے لو, ان کی پوٹینسی کیا ہے؟ وہ اربز ہیں, ان کی پوٹینسی 3%, کسی کی 4%, کسی کی 5% ایز کمپیئر ٹو ٹریٹمنٹ. تھوڑا سا ریلیف ملے گا آپ کو. میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ کئی سالوں سے اس کے اوپر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی فلاں نے مجھے ایک میل پلان دے دیا, کتنے ہزار لاکھ روپیہ میں دے کر آ گیا, میں کتنے عرصے سے اس کو لے رہی ہوں, اب میرے یہ حالات ہیں. آپ کو تھوڑا سا ہیلپ, لائف سٹائل ہے یہ, لائف سٹائل ضرور کرنا چاہیے, گھر کے ٹوٹکے وہ بھی کریں. اچھا اس کو میڈیکل ٹرمنالوجی میں کہیں گے انیکڈوٹل ایویڈنس, انیک ڈیٹا کہتے ہیں اسے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ڈیٹا ہے وہ حکمت کا ہے, دانش مندی کا ہے, کہ لوگوں نے کہا جی مجھے بڑا اچھا لگا. لیکن کیا یہ آپ کے ریسیپٹرز کو وہ رزلٹ دے رہا ہے کہ جا کے اس کے اوپر یہ اسٹڈی تو نہیں ہے نا, جس طرح سے BHRT کی اسٹڈی ہے کہ 40 سال کے بعد جو آپ کی کرونک النس ختم ہو جائے گی, تب تک تو وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہوگا جس نے اس کو لکھ کے دیا تھا, یا وہ ریٹائر ہو گیا ہوگا. تو اس کی وجہ سے ہمیشہ سائنس کے پیچھے جاتے ہیں. اب یہ بات جی کہ ہم سائنس نہیں, ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے, تو بی مائی گیسٹ, پھر آپ پلین کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ میاں نے آپ کو پلین بنا کے نہیں دیا تھا, اللہ میاں نے آپ کو علم دیا تھا. آپ کو یہ جو لائٹ میں بیٹھے ہیں اور ہیٹنگ اور یہ جو آپ گیس لگاتے ہیں اور سارا کچھ گاڑیاں بناتے ہیں, یہ ترقی ہے, ماڈرنائزیشن ہے, سائنس ہے, علم دیا اللہ نے. کہا کہ ٹولز پیدا کرو ہیلتھ کے, طب کے, ہر طرح کے, اور اس کے اوپر پھر انسان نے کام کیا اور پھر اپنی دوائیاں ایجاد کی. کڈنی فیل ہوتا ہے, کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. تھائرائڈ فیل ہوتا ہے, تھائروکسن کی میڈیسن دیتے ہیں. تو جو چیز فیل ہو رہی ہے وہ ہی واپس کر دیں آپ, اس کے آپ فائدے اٹھا لیں, لیکن in the right hand. And it will solve all problems, almost all problems. اچھا, اور یہ جو آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ آپ نے اردو میں اپنی ایک بک لانچ کی ہے جو کہ عورتوں کو ہیلپ
دے گی آگاہی کے لیے کہ پیری مینوپاز اور مینوپاز کیا ہے. سو یہ میرے خیال سے اس پہ آپ کو مبارکباد ہونی چاہیے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے یہ بک جو ہے لانچ کی ہے, اور یہاں پہ وہ آف کورس ایزی زبان میں ہے اور سب لوگوں کو سمجھ آئے گی. جنہیں ہماری باتیں سن کے نہیں سمجھ آئی وہ کتاب سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو دیٹس ریئلی این اچیومنٹ نا, اور اٹس اے بگ اسٹیپ. تھینک یو So I congratulate you for this. ڈاکٹر شبانہ, آپ تمام عورتوں کو جنہوں نے ہمیں سنا اور ویسے بھی سب کے لیے, تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شازیہ, اٹس بین ونڈرفل. اتنا اچھا آپ نے کنڈکٹ کیا سارا, اور سارا میسیجز آپ نے دے دیے. اٹس بین لولی بینگ ہیئر. اتنا خوبصورت پلیٹ فارم آپ نے دیا کہ اس نالج کو ہم گھر گھر پہنچا سکیں, اور 10 سال میں تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹرز بھی ہوں گے اور گھر میں یہ نالج بھی ہوگا. لیکن فی الحال میں یہ کہوں گی آپ سب کو کہ ہماری خوبصورت کتاب قرآن پاک, اس کا سب سے پہلا لفظ ہی اقرا ہے. اقرا کا مطلب ہے کہ علم حاصل کریں. تو اگر آپ کو علم حاصل کرنے کی جستجو ہے تو پلیز جا کے تھوڑی سی محنت کریں, ریئل سائنس کو سمجھیں, ایویڈنس بیس سائنس کو سمجھیں. اپنی ہیلتھ کو بہتر کرنا, اس کی کوالٹی کو بہتر کرنا, یہ آپ کا فرض ہے. یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. دیکھیں, ڈاکٹر کا تو فرض یہ ہے کہ آپ کو صحیح انفارمیشن دے, اور آپ کا جاننا اس کا حق بنتا ہے. لیکن اپنی ہیلتھ کا خیال آپ نے خود رکھنا ہے, کسی نے باہر سے آ کے آپ کو نہیں بتانا. ویسے تو میں باہر سے آ کے آپ کو بتاتی ہوں, اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ جب آپ اس چیز کو پوری انفارمیشن کو سمجھ لیں گے تو اس انفارمیشن کا کرتے کیا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کوئی آپ کو کنونس نہیں کر رہا, کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے آگے آنے والی زندگی میں کیا کرنا ہے. لیکن پوری صحیح انفارمیشن سائنس کو سمجھنے کے بعد, اپنے جسم کو سمجھنے کے بعد آپ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے. تو پہلے نالج حاصل کر لیں, اویئرنیس حاصل کر لیں, اینڈ گو فار دا بیسٹ ہیلتھ. کیونکہ یہی ہر عورت کا حق ہے کہ شی شوڈ بی اسٹرانگر, ہیپیئر اینڈ ہیلدیئر. اچھا ڈاکٹر شبانہ, اٹ واز اے گریٹ سیشن اور بہت انفارمیٹیو تھا. اور آف کورس میری خواہش ہے کہ عورتیں اسے دیکھیں اور اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں اور وہ اپنی زندگیوں کو آسان کریں. اب آخر میں تمام ان عورتوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی جنہوں نے ہمیں سنا کہ آپ کے جسم کا درد آپ کا وہم نہیں, آپ کی تھکن آپ کی سستی نہیں, آپ کے جذبات آپ کی کمزوری نہیں. اگر آپ کو یہ سب سائنز مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے جسم کی زبان ہے اور جسے سننا آپ کا فرض ہے.